जर्नैलों की तरफ से किया, ये जर्नैलों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ये सारा मुल्क तबाह बर्बाद इस जर्नैलों ने किया। फौज के बेख्तरी इलेक्शन में अगर ये असम मुनीर लेटर जर्नल अगर कहता कि मैं इस तरह अवाम को दबाऊंगा तो इंशाअल्लाह मिट जाएगा, ये अवाम नहीं मिटेगा। इंशाअल्लाह आम आजादी के लिए लड़ेगा, इंशाअल्लाह लड़ेगा। और ये जर्नल इस मुल्क का गद्दार है, ये जर्नल गद्दार है। बेशर्मों में हमारे टैक्स से टैंक बनाया, हमारे टैक्स के पैसों से मजहल बनाया, हमारे टैक्स के पैसों से इन लोगों ने असलहा खरीदा, वो हमारा वहाँ ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जर्नल और ऐसे फौज नहीं चाहिए। पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कोई कानून है, जर्नैलों का आइन है, जर्नैलों का कानून है। हमारे स्वाद में आया कि यहाँ दहशतगर्दी, वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं था। इन लोगों ने बाहर से डॉलर खाने के लिए दहशतगर्दी बनाया। हमारा जो आर्मी है जो बॉर्डर पे लड़ते वो इस निज़ाम पे खुश नहीं है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं है। ये जो फैसल नसीर है, फहीम रजा है, वो जो चोर टोला है, ये फौजी नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर है। इन लोगों ने इस मुल्क तबाही कर दिया, पूरा दुनिया में हमारा मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। की कसम कोई फौजी गाड़ी नजर आती थी, सलूट करने को दिल करता था, अब लानते डालने को दिल कर रहा है। इतने तुम लोगों के अंदर दलेर थे, इतने तुम लोग बहादुर थे, आज तो उसको ज़मान पारा से गिरफ्तार करते हैं ना। अब अगर अवाम तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, इसके रिएक्शन के तुम जिम्मेदार हो। अगर अवाम अब जलाओ गिराव कर रही है, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। अगर अवाम किसी अमले को नुकसान पहुंचा रही है, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रही, तुम लोगों पे लानत भेजनी चाहिए। तुम लोगों को यहाँ की इंशाअल्लाह ताला मिट्टी नसीब नहीं। डर की चीज का यहाँ पे सारी दुनिया बैठ है, डर की चीज का कोई छेड़ेगा तो हम भी इंसान है ना, हम भी मार सकते हैं ना। मैं राना सलाउल्लाह से सबसे पहले यह बात पूछता हूँ, जो मॉडल टाउन में 17 कत्ल हुए उसकी क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हुई। मैं शहबाज शरीफ से ये पूछना, जब इसने भरजाई को मार दिया, अपनी भाभी को मार दिया हिस्से के लिए, जब कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बेनजीर को उन्होंने मारा, जब कानूनी कार्रवाई किधर थी। ये अवाम उसके साथ खड़ी है, बाशऊर अवाम। आज ये क्या समझते हैं कि इस अवाम से इनकी जान छूट जाएगी। फौज ने अपने आप को बदनाम कर दिया अवाम के सामने। फौज कभी भी अब अवाम के सामने इज्जत नहीं पाएगी, जो इज्जत थी फौज की वो अपने आप को रुसवा कर चुकी है और अवाम अब इनको नहीं छोड़ेगी। ये आप लोग कौन होते हैं मुल्क में डीएचए बनाने वाले? आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपका काम एलओसी पे है, आपका काम बॉर्डर पे है, आपका काम मुज़ाकरात करवाने में। आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मैंने जी डीएचए फेज 9A बना दिया, मैंने B बना दिया, मैंने जी 12 बना दिया। बी वाले आशिक है ना, इनसे ये पूछें कि सबसे पहले गुस्ताखे रसूल जो बंदा है ना, उसकी तरफ रहम की नजर से देखना भी मैं कुफ्र समझता हूँ। शहबाज शरीफ उसके साथ जाके जफ्फियां डाल रहा है और ये बैठा हुआ है चाबी वाला आशिक। इमरान खान के दौर में कहते हैं उसके लूप बिस्किट बंद करो, उसका फलां बंद करो, ये बंद करो। और भाई अब मर गए हो, अब कहाँ गया तुम्हारा इश्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है लिबर्टी चौक में इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं, लेकिन यहाँ पर जो आवाम है वो काफिलों की सूरत में कैंट की तरफ मूव कर रही है बार बार। और मेरे साथ एक पीटीआई के जोशीले कारकुन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप 3 दफ़ा तो मेरे इंटरव्यू में आ चुके हैं। हाँ जी। आप यहीं पर मौजूद होते हैं, आपको पीटीआई ने अभी तक रिकॉग्निशन क्यों नहीं किया? देखिए, किसी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मशहूर होने के लिए नहीं आता। यहाँ पे मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आता हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई मशहूर होने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं मशहूर। क्योंकि जो मशहूर शख्सियात है जो आजकल मुल्क का हालात कर रही है ना, जो बिगाड़ी, तो मुझे मशहूर होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मशहूर है वो उनको जचता है, मुझे मशहूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके इतने एहतजाज के बावजूद खान साहब की गिरफ्तारी तो होगी, खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हो गया तो कौम क्या करेगी? नहीं, गिरफ्तारी कैसे की गई? इतने तुम लोगों के अंदर दलेर थे, इतने तुम लोग बहादुर थे, आज तो उसको ज़मान पारा से गिरफ्तार करते हैं ना। जिस तरह तुमने आज हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को, जो कि अभी भी हम इसको वज़ीर आज़म मानते हैं, तुमने जिस तरह उसको घसीटा है, जिस तरह तुम लोग उसको लेके गए हो, तो तुम लोग ने ये क्या हरकत की है? तुम लोगों ने कभी हमजा शहबाज को, कभी तुम लोगों ने शहबाज शरीफ को, कभी तुम लोगों ने नवाज शरीफ को इस तरह घसीटने की जुर्रत की है? जिनकी तुम राया, जिनको तुम गुलाम हो, जिनको तुम नौकर, जिनको तुम पल के पालतू कुत्ते हो, कभी तुम लोगों ने इस तरह की जुर्रत की? उसका 1.5 घंटा पहले कुकड़ी को फोन आ जाता होता था कि आज हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, आज हम बल्कि आपको लेने के लिए आ रहे हैं। वो वहां से अपना माया वाला सूट निकाल के, साथ बाद में वेस्ट कोट पहन के, मेकअप करके, क्योंकि मेकअप करना इनके खानदानी पेशा है। इनके मर्द ज़रात भी मेकअप करते हैं, इनकी खवातीन तक मेकअप करती हैं, सर्जरियाँ तक करा के आती हैं। बाद में सूटेड बूटेड होके फिर बाद में उनको लाया जाता था और वो इस तरह इशारे करते थे, इधर खड़ो। यानी कि इतने ये लोग गुलाम हैं, इतने ये लोग मुतनस्सिब कौम है कि ये लोग अपने आगे उठ खड़ी अवाम को देख नहीं सकते। 4 दीवारी का तकद्दुस इन लोगों ने पूरे साल में पामाल कर दिया। हमारे
हाँ ना अल्लामा इकबाल की बहू की इज्जत रही, ना अल्लामा इकबाल की बेटी की इज्जत, कई मतलब इनके जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, सही मायनों में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रही। तुम लोगों पे लानत भेजनी चाहिए। तुम लोगों को यहाँ की इंशाअल्लाह ताला मिट्टी नसीब नहीं होनी। जो भगोड़ा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भागा है ना, उसको देखना, उसका इंशाअल्लाह ताला क्या बुरा हाल होता है। जिसके छुरी प्लेटें अब तक पूरी नहीं ना हो रही, वो अवाम ही इसकी पूरी करेगी। जो डिक्कियों में छुप छुप के लिए जाता होता था फिरने के लिए, उसके आगे लेटने के लिए, जब उसकी अदालत का पेशी का टाइम होता था तब उसकी कमर में दर्द होती थी। अगर आज उसने एक रूल्स का उसने एहतराम किया, जो अदालत पेश हुआ, तो तुम लोगों ने उसको घसीट के अरेस्ट कर लिया। अब अगर अवाम तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, इसके रिएक्शन के तुम जिम्मेदार हो। अगर अवाम अब जलाओ गिराव कर रही है, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। अगर अवाम किसी अमले को नुकसान पहुंचा रही है, इसके जिम्मेदार तुम हो। तो इन्हें अदालत नहीं हम कर सकते, तो इन्हें पार्लियामेंट हम नहीं कर सकते, तो इन्हें सदर हम नहीं कर सकते, तो इन्हें वजीर आजम हम नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तुम लोग अवाम को नंगा करी जा रहे हो, उसको गिरफ्तार कर रहे हो, उसकी वीडियो बना रहे हो, उसको गिरफ्तार, उसके बाद में बहन बेटी बीवी उसको दिखा रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो। तो अवाम की कोई हैसियत नहीं, अवाम की कोई इज्जत नहीं। इज्जत है तो तुम जैसे कुत्तों की इज्जत है, तुम जैसे पालतू कुत्तों की इज्जत है, तुम जैसे घटिया लोगों की इज्जत है। हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है कि हम लोगों को नंगा किया जाए। शहबाज गिल को नंगा किया गया, आजम सवाती को नंगा किया गया, बाद में उसकी बहन बेटी बीवी तक उसकी वीडियोस भेजी गई। तुम लोग किस करतूत के मालिक हो? सब इस चीज की इज्जत है, नहीं इज्जत है, ना मेरी इज्जत है, ना आपकी इज्जत है, ना किसी भी अवाम की इज्जत है, ना ही किसी वोटर की इज्जत है, किसी की इज्जत नहीं। सिर्फ इन इदारों की इज्जत है जो सो कॉल्ड अवाम को लूट रहे हैं, अवाम का पैसा खा रहे हैं और अवाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी ये पीटीआई के वो कारकुन हैं जो लिबर्टी चौक में मौजूद होते हैं। जब पीटीआई कॉल करती है ये तब यहाँ पर मौजूद होते हैं और लोगों की राय जानती सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पर लिबर्टी चौक में आने से क्या होगा, मतलब पीटीआई का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि ये राना सनाउल्लाह जो आज फैसला दिया है कि ये कानूनी कार्रवाई हुई है, मैं राना सनाउल्लाह से सबसे पहले यह बात पूछता हूँ, जो मॉडल टाउन में 17 कत्ल हुए उसकी क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हुई? मैं शहबाज शरीफ से ये पूछना, जब इसने भरजाई को मार दिया, अपनी भाभी को मार दिया, इसके लिए जब कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बेनजीर को उन्होंने मारा, जब कानूनी कार्रवाई किधर थी? ये सिर्फ नहीं, कानूनी कार्रवाई का तो आप देख ली ना कि एक शख्स जिले शाह जिसका कारकुन है, जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया जिले शाह को, और उन्हीं के कत्ल का मुकदमा जो है वो इमरान खान पर दर्ज है, और इमरान खान साहब पेशियां भी 2 भुग चुके हैं उनकी। आप इस पर मतलब कानून कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? आप जिले शाह की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले रमजान में आपने देखा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में थे और औरंगजेब साहबा जो बाहर गई थी सऊदीया में, और चोर चोर के नारे उधर लगे और मुकदमा इमरान खान का इधर हुआ है। आपने ये देखा जिले शाह का कत्ल है, उसका कारकुन उसकी रैली में, और वही कत्ल हुआ पुलिस के हाथों में, और उसका मुजरिम कौन बनाया गया, वो मुद्दा किस पर डाला गया, वो इमरान खान साहब को डाला पाया। ये सिर्फ सारा जो ये जंगल का कानून है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ जो इक़्तिदार में कानून उन्हों के हाथ में। अच्छा आप ये बताएं कि आपने देखा कि बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से कायदे आज़म हमसे छीने गए। हाँ बिल्कुल, हमारे से बीबी फातिमा जिन्ना को हमारे से छीना गया, भुट्टो को हमारे से छीना गया, बेनज़ीर भुट्टो को हमारे से छीना गया। तो अब किस तरह से अवाम इमरान खान को बचाएगी? भाई हक पे जो भी लड़ा है वो हम में से नहीं रहा। हम ये चीज कहते हैं कि इमरान खान को जैसे आज गिरफ्तार किया गया, क्या उसकी क्या गलती थी, मुझे ये बताओ। उसे ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे वो दहशतगर्द था। वो दहशतगर्द क्यों था? क्योंकि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे नबी की बात की। उसको इसे बेदर्दी से यार गिरफ्तार करना, ये कोई कानून का जवाज है? ये कानून का कोई, मुझे बताओ ये किधर कौन से कानून में लिखा है? जो साबिक वज़ीर आज़म है उसको इतने दर्दनाक तरीके से गिरफ्तार आप लोग कर रहे हैं। जी तो अभी यहाँ पर 2 मासूम बच्चे खड़े हैं, ये इमरान खान साहब के नारे लगा रहे थे, तो मैंने इनका इंटरव्यू लेना चाहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? विकास। तो आप यहाँ पर किसको सपोर्ट करने के लिए आए हो? इमरान खान को। इमरान खान को सपोर्ट करने आए हो? क्यों? इमरान खान का क्या ऐसा क्या लगता है आपको? अच्छा, इमरान खान अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा है, और बाकी सारे बुरे हैं। बुरे हैं, इसलिए आप इमरान खान को बचाने आए यहाँ पे। और आप? हम भी इमरान खान को बचाने, हम क्या करने आए और यहाँ पे? आपको डर नहीं लगता बाहर आए हो इमरान खान को बचाने? डर की चीज का? यहाँ पे सारी दुनिया बैठ है, डर की चीज का? कोई छेड़ेगा तो हम भी इंसान है ना, हम भी मार सकते हैं ना। जी बिल्कुल, ऐसा ही आज की पाकिस्तानी कौम ने यह साबित भी किया है कि जब आप कौम को छेड़ोगे तो कौम आपको ऐसे फाइट बैक करेगी, और ऐसा ही आपको जवाब मिलेगा कौम से, जब आप कौम के शेरों को और कौम की आवाम को, जब आप देख सकते हैं पीछे आग लगी है, लोगों ने यहाँ पर लिबर्टी चौक में कारकुनान इकट्ठे होकर काफिले की सूरत में ये सारे कैंट की तरफ मूव कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
عوام اتنی زیادہ نہیں ہے یہاں پر, کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ عوام اصل میں اس وقت زیادہ جو نا وہ کینٹ میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جمع ہوئی ہے. پہلے عوام ادھر جمع ہوئی تھی, اس کے بعد لیڈرشپ نے جیسے ہی کور کمانڈر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تو ساری عوام میکسیمم ادھر چلی گئی. یہاں پہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں, یہ ساری سول سوسائٹی اس ٹائم جمع ہوئی ہے. تو اس وقت کور کمانڈر ہاؤس میں بہت بڑی تعداد اور میں, باقی یہ سارے میں نے پوچھا ان سے کافی قافلے یہاں سے جا چکے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کی جانب, آپ بھی کیا جانا چاہیں گے وہاں پہ؟ ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے. ابھی فی الحال ہم یہاں پہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم نے روڈ بلاک کرنا ہے, لیکن اس کے بعد ہم انشاءاللہ موو کریں گے آگے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف. جی, اور کور کمانڈر ہاؤس میں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. ہم متشدد نہیں, ہم صرف یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اس قوم کی ریڈ لائن ہے, اس کو کراس مت کریں, اور اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کراچی سے آیا ہوں. جی کراچی سے آپ لبرٹی چوک آئے ہیں یہاں پہ؟ جی جی. آپ کا مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا؟ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کی تحریک کو آگے بڑھائیں. ہمارے چیئرمین کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام میں کامیاب ہوں گے اور اس پاکستان کو آزاد عدلیہ کے تحت چلائیں گے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری تو ہو گئی ہے اور قوم کا ریئیکشن بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے, اور یہاں پر میں نے سنا کہ کئی قافلے یہاں پہ جو ہے نا وہ خود ساختہ طور پر کینٹ کی جانب مطلب انہوں نے اس کی طرف موو کیا ہے. تو کیا آپ لوگ بھی کینٹ کی جانب موو کریں گے؟ دیکھیے جی, آج مجھے ایسا لگا ہے جیسے 1947 میں جب پاکستان قائم وجود میں آیا, آج یہ لوگوں کا جو عوام کو جو جوش و جذبہ, عورتیں, مائیں, بہنیں, بزرگ, نوجوان جو آج نکلے ہیں, اسی لیے نکلے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نئی تاریخ رقم کی جائے. عمران قائد-اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی لیڈر پاکستانی قوم کو ملا ہے وہ عمران خان کی شکل میں ملا ہے, جن کا جینا مرنے اس ملک کے اندر ہے. نہ ان کی اس کے بعد ان کی اولاد سیاست میں آنے لوگوں نے سیاست کو خاندانی اجارہ داری سمجھی ہوئی ہے. اس قوم کی ہیرو ہیں, عالم اسلام کی ہیرو ہیں. میں 1996 سے ان کا ساتھ ہوں. میرا نام عبداللہ شاہ میرا نام ہے. 96 سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے الحمدللہ. آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے عوام کی کوشش ہو اور محنت سے اس مقام پہ آئے, اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. پوری دنیا اس کو بری نظر سے دیکھ رہی ہے. لہٰذا آج جو قوم کا جذبہ, جو عوام جو روڈوں میں نکلی ہے, کیوں ہمارے لیے کرن کیوں بھی خان صاحب ہی ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. آج ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. آج ایک ٹانگ میں چوٹ لگی ہوئی, کس طریقے سے ان کو عدالت کے ہاتھے کے اندر سے نکالا کے گھسیٹ کے لایا گیا. اور یہ عدالت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عدالت کے اندر ایک عام بندے کا ساتھ ہوتا تو وہ وزیر اعظم ہے, تو کیا تاثر کیا جائے گا, عدالت کیا جائے گا. تو میں ججز سے کہتا ہوں تو اس پہ فوراً ایکشن لیں, اور عوام سے کہتا ہوں بھرپور کے ساتھ کھڑے رہیں انشاءاللہ, اور ہمارے لیے کامیابی سے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی جی, آپ بھی کراچی سے آئے؟ جی میں بھی, ہم کراچی سے 5 آدمی آئے ہیں, اور صرف اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. کیوں نہیں, گرفتاری کو اتنا ٹائم تو نہیں ہوا کہ آپ پہلے رستے میں تھے؟ ہم رستے میں تھے. ہماری ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ. اچھا, ہماری ملاقات تھی کراچی کے ایک تنظیمی معاملات کے اس سلسلے میں. تو ہم یہاں آئے تو وہاں یہ سلسلہ ہمارے ساتھ ہو گیا, تو پھر ہم رک گئے. ہم نے کہا کہ یار ابھی جو بھی پوزیشن ہمارے سامنے ہے, لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, باشعور عوام. آج یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عوام سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. فوج نے اپنے آپ کو بدنام کر دیا عوام کے سامنے. فوج کبھی بھی اب عوام کے سامنے عزت نہیں پائے گی جو عزت تھی فوج کی. وہ اپنے آپ کو رسوا کر چکی ہے, اور عوام اب ان کو نہیں چھوڑے گی. یہ چند ٹولہ ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں, اور وہ اس پوری عوام 25 کروڑ 22 کروڑ جتنی عوام ہے, یہ اس وقت خان کے ساتھ کھڑی ہے. کراچی سے لے کر خیبر تک کا میرا تعلق ہے, اور میں ہر آدمی کو جانتا ہوں. وہ ایک ہی بات ہے کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے, اور اس پاکستان کے نظام اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کیا ایماندار لوگوں کو یہ سزا دی جاتی ہے جس طرح یہ سزا دے رہے ہیں؟ یہ ان کی بھول ہے. یہ کبھی بھی انشاءاللہ یہ سزا یہ عوام ان کو سزا دے گی. یہ آئندہ آنے والے نسل یاد کرے گی. کیا سمجھتے ہو آپ کہ یہ اس طرح جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ ختم ہوگا انشاءاللہ. جی جی بالکل. جب جیسے جیسے آپ عوام کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے, whenever you do this, people of the Pakistan will fight back with stronger and stronger. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے عوام نے جو رسپانس دیا ہے, ایسا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ لوگ پاکستان کے, بزرگ شہری, وہ بھی سڑکوں پر آئے ہیں. اور کس وجہ سے ہیں؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہم اس لیے روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے 40 سال میں جو ہمارا 40 تقریباً 50 سال کی عمر ہے, 50 سال میں تقریباً 15 سال تک تو انسان کچھ نہیں سمجھتے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ دیکھا ہے حالات, تو اس ملک کے ساتھ جتنے اس ملک تباہی کی طرف گیا, تو یہ جرنیلوں کی طرف سے کیا. یہ جرنیلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. یہ سارا ملک تباہ و برباد اس جرنیلوں نے کیا.
یہ کسی لیڈر نے نہیں کیا، یہ جنا نے اس ملک کو بنایا. ان لوگوں نے اس کے اوپر بھی فتویٰ لگایا کہ یہ بھی غدار ہے، ان کا جو بیان تھا اس کے اوپر بھی لگایا. یہ اصل مجرم ہے. عمران خان فوراً رہا ہونا چاہیے، الیکشن کرنا چاہیے. اس ملک کا بہتری، اس عوام کا بہتری، اس فوج کا بہتری الیکشن میں اگر یہ اسم منیر لیٹر جرنل اگر کہتا کہ میں اس طرح عوام کو دباؤں گا تو انشاءاللہ مٹ جائے گا، یہ عوام نہیں مٹے گا. اور ہم یہ میسج دینا چاہتے کہ ہمارا جو آرمی ہے جو بارڈر پہ لڑتے وہ اس نظام پہ خوش نہیں ہے، لیکن اس کے وقت میں کچھ نہیں ہے. یہ جو فیصل نصیر ہے، فہیم رضا ہے، وہ یہ جو چور ٹولہ ہے، یہ فوجی نہیں ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے. ان لوگوں نے اس ملک کو تباہی کر دیا، پورا دنیا میں ہمارا ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اس ملک میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے. یہ دہشت گردی کے نام پہ ڈالر کماتے، لوگوں کو مارتے، پنجابی پٹھان سے لڑاتے، بلوچ سندھیوں سے لڑاتے. ان کی یہ پالیسی ہے اور 75 سال سے ان لوگوں نے یہ پالیسی اپنایا، عوام کو تباہ و برباد کر دیا، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اسلام کو بدنام کر دیا، ملک کو بدنام کر دیا. اور یہ اصل مجرم ہے اور ہمارا کسی سیاسی لیڈر اور سے کام نہیں ہے. اصل مجرم یہ جرنیل ہے. آپ آزادی لینے تک آپ سڑکوں پر ہی انشاءاللہ ہمارا کوشش ہے، انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم نے نہ عمران خان سے کچھ لینا ہے، نہ زرداری سے، نہ مولانا سے، نہ نواز شریف سے. وہ خود غریب ہے، وہ خود بھوکا ہے، وہ ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں رب دے گا. لیکن انشاءاللہ ہم آزادی کے لیے لڑے گا، انشاءاللہ لڑے گا. اور یہ جرنیل اس ملک کا غدار ہے. یہ جرنیل غدار ہے، کسی کا غلطی نہیں ہے. جرنیل غدار ہے، کبھی کسی سے چور بناتے، کسی سے چور بناتے. عمران خان تو چور نہیں ہے نا. اگر کچھ خانے میں چور ہے تو باقی چوروں کو تو پکڑو پہلا نا، ان کو پکڑو. اگر عمران خان نے غلطی کیا، آپ لوگ تو اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹیاں بناتے، کالج بناتے، اسکول بناتے، لیکن اس نے عوام کے لیے ایک یونیورسٹی بنایا، عوام کے لیے. آپ لوگوں نے اس کو اس کیس میں گرفتار کیا کہ یہ ایک زمین کس نے الاٹ کر دیا. اس نے ایک شوکت خانم بنایا، 50 سال اس نے کما کر کے اس ملک کے اوپر لگایا، اس غریب عوام کے لیے لگایا. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے صرف لوگوں کو ننگا کیا، لوگوں کو دہشت گردی میں ڈال دیا، ملک پورا دنیا میں دہشت گردی کے لسٹ میں ڈال دیا. یہ اس جرنیلوں کی وجہ سے، باقی کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا گزارش ہے کہ فوراً عمران خان کو گرفتار رہا کرے اور فوراً الیکشن کروائے. سپریم کورٹ کا فیصلہ پہ عمل کرو. یہ نہیں چلے گا. 75 سال آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا، جھوٹ بولا، 2 نمبری کیا. ہمیں ایسے جرنیل اور ایسے فوج نہیں چاہیے. اگر اس سے تو وہ انڈیا کا جو فوجی پکڑا تھا وہ ان کے کیا تھا، رشتہ دار تھا ان کا، تو ان کو چائے بھی پلایا. آج ایک ملک کا ایک لیڈر، اتنا پاپولر لیڈر کہ 90% عوام اس کا ساتھ دے رہے. آپ نے اس کو دیکھ کر کے اس کو ہائی کورٹ کی کمرے سے اندر ان کو گرفتار کیا. یہ کیڑا آئین میں لکھا ہوا ہے، کیڑا قانون میں لکھا ہوا ہے. یا 1973 کا آئین پہ عمل کرو یا مارشل لا لگاوا جاؤ، سارے اداروں میں فوجی بیٹھ جاؤ. بس ہمیں پتہ لگ جائے کہ فوجی کو حکومت ہے. ادھر سے فرنٹ پہ ان موروں کو استعمال کرتے، پیچھے سے وہ ڈوری ہاتھ پہ ہلاتے. یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ پاکستان ہے؟ ہاں، چپ کی کر سامنے آ جاؤ، سب عوام کو پتہ لگ جائے کہ یہ فوج کرتے، سب کچھ یہی کرتے. بس عوام کو تو تقریباً پتہ چل چکا ہے کہ کون صاحب کے یار سارا میرا کوئی تعلیم نہیں ہے. میں ایک اتنا سے انسان ہوں، ایک رشکا ڈرائیور ہوں. مجھے اتنا پتہ ہے، کسی تعلیم اب تک تو زیادہ پتہ ہوگا. میرا تعلیم نہیں ہے، میں اپنا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ 75 سال ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کیا. اچھا، اس دفعہ عوام کیا کرے گی؟ آپ دیکھیں گے بھٹو کو ہم نہیں بچا سکے، قائد اعظم کو نہیں بچا سکے، فاطمہ جناح کو جو قوم کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ہم ان کو نہیں بچا سکے، بینظیر بھٹو کو نہیں بچا سکے، تو ہم کیسے بچائیں گے خان کو؟ تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم جتنا ہمارا وسط میں ہوگا انشاءاللہ ہم کرے گا. اگر ہمیں گولی کرنا پڑے گا تو ہم گولی بھی کھائے گا. لوگ کور کمانڈر کی دفتر پہنچ جائے، ہم بھی پہنچ جائے گا. GHQ کے بھی آدمی پہنچ جائے گا. ہمارے یہ وہاں سے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. ہاں، یہ ہمارا حق ہے. ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے، توپ نہیں ہے. اس بے شرموں میں ہمارے ٹیکس سے ٹینک بنایا، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے مزل بنایا، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان لوگوں نے اسلحہ خریدا. وہ ہمارا وہاں اوپر استعمال کرتے. 75 سالوں کے کشمیر تو یہ آزاد نہیں کرتے. وہ خسری کو بھیجا انڈیا میں. انڈیا نے کیا سے جواب دیا؟ کیا بیزتی ہوا ہمارا ادھر؟
वो क्या बेचती, ये बेशर्मो जर्नलों ने बेचा। अच्छा यही आपके एक्शन जो है ना वो अवाम में बताते हैं कि आप कैसे अवाम में मकबूल हो गए। अब दूसरी जानिब रहील शरीफ थे, किस तरह से कौम ने अपना हीरो उनको बनाया। उनके जो इकदाम थे, उन्होंने जैसे कहा था कि मैं अवाम के खिलाफ फौज को नहीं लेके आऊंगा, अवाम के खिलाफ रेंजर को नहीं खड़ा करूंगा। तो आपको लगता है कि अभी भी ऐसा ही होना चाहिए था, रेंजर्स नहीं होनी चाहिए थी? जो लोग कहते हैं ना कि मिनट पे फैसला होना चाहिए, जो इंसान पढ़ लेते हैं मिनट पे आ जाते हैं उसका अकल काम करते हैं। जिस बंदी ने मैट्रिक बड़ा मुश्किल से किया तो उसके कुपड़ी में अकल होगा, और जिस बंदी ने एक बगोड़ा इश्तिहारी से मुआहिदा किया कि मैं इमरान खान को नाअहल करूंगा, मैं उसको रस्ते से हटाऊंगा, और लेटर जनरल तो वो तो करेगा उसको आवाम के क्या। वो फैसल नसीर जो इसका फ्रंट मैन है, वो ईरान से तेल खरीद करके इधर आवाम का बेड़ा कर रहे, सारा पैसा वो सब कारे, सारा मिल करके कारे। जो ये करप्ट टोला है जर्नलों का, ये सारे यही करते हैं। ये प्लाजा है, ये हाँ ये सामने प्लाजा है। उसका राहिल जनरल शरीफ, लोग कहते हैं बड़ा पॉपुलर था, बड़ा हिट था, कहते यही हुआ ना, सारों को पता है बड़ा पॉपुलर है। कहने का मतलब है कि आपका नाम इतना हुआ, आप तो आपका पता ही नहीं आप किधर हो, कहाँ हुआ मुल्क के अंदर। ये देखे ना, इसी तरह होता है, जो मुल्क में काबिल शख्स आता है उसको रहने नहीं दिया जाता। चीफ जस्टिस हाकिम निसार थे, अगर वो आज होते तो किसी की जरूरत होती कि इस तरह से अदालत के अंदर से गिरफ्तारी होती? नहीं होती ना, उनको नहीं रहने दिया गया। उनकी ऑडियो लीक कर रहा है, उनको कभी कुछ कर रहे हैं, इसी तरह होता है। राहिल शरीफ तो काबिल इंसान था, वो तो बड़ा मतलब कि उसका तो बड़ा नाम था, वो तो आर्मी का ही है ना, तो उसका वो तो कम से कम पाकिस्तान के लिए कुछ करे ना। आप कहने का मतलब आते हैं, अपने टाइम पूरा किया, अपना नाम बनाया, उसके बाद उनका पता ही नहीं होता वो है कहाँ पे। और यार यहाँ पे मुल्क आपका देखो ना क्या हालात हो चुके हैं। अब क्या करें हम राहिल शरीफ के नाम को लेके, मुल्क तो हमारा आज भी उस माफिया। कहने का मकसद ये है कि जो शख्स जैसे इकदाम करेगा अवाम उसको वैसा रिस्पॉन्स देगा, इसी तरह उनको सपोर्ट करेगा, उनकी उसी तरह। लेकिन बात ये मेरे भाई, पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कोई कानून है, जर्नलों का आइन है, जर्नलों का कानून है। हमारे स्वाद में आया कि यह है दहशतगर्दी, वहाँ कोई दहशतगर्द नहीं था। इन लोगों ने बाहर से डॉलर खाने के लिए दहशतगर्दी बनाया। ये एक चेक पोस्ट में ये लोग बैठा होता है, दूसरा चेक पोस्ट में इनका इतना बड़ा बड़ा बाहर रखा हुआ था, इतना बड़ी बड़ी दाढ़ी, इनके पास तो हर किस्म लोग बैठा होते हैं। ये 95% बजट खाते हैं, किस लिए खाते? ये हर किस्म लोग ये तैयार करते, ये उस मनसूबे में इस्तेमाल करते, ये खुदकश भी ये तैयार करते। ये सारे ये मुल्क का गन सबसे बड़ा ये जर्नल इसका मुल्क जी। जैसे बिल्कुल अदालत ने कहा कि दहशतगर्दी कहाँ पे है, कहाँ पे मुल्क के हालात खराब है, उसी दिन 2 हमले हो जाते हैं। मतलब अवाम ये सवाल पूछती है कि उसी दिन कैसे 2 हमले हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी हदीस में आपको सुनाता हूँ कि एक बस्ती में ना अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ना फलां बस्ती पे जाके ना आप अज़ाब नाजिल कर दें। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह जिस बस्ती का आप मुझे कह रहे हैं ना, वहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो 24 घंटे पलक भी नहीं झपकता, आपकी इबादत में लगा रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे पहले अज़ाब उसी के ऊपर जाके नाजिल करना है। फिर वहाँ पूछा गया कि क्यों उसके ऊपर करना है? अल्लाह ताला ने कहा कि बस्ती में चारों तरफ नाइंसाफ़ी, जुल्म, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और उसे सिर्फ वक्त लगा अल्लाह अल्लाह कि मैं बख्शा जाऊँ, बाकी सब जहन्नुम में जाएँ। अल्लाह ने कहा कि हमें ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अब कहने का मतलब है हमारे मुल्क में बड़े से बड़े बैठे हैं और बड़े से बड़े नामवर बैठे हैं, ठीक है, जो हमें बड़ी बड़ी सुनाते हैं बैठ के अल्लाह के रास्ते में ये करो फलाना करो ढमकाना करो। ये जुल्म हो रहा है, ये इतना बड़ा माफिया इस मुल्क के अंदर बैठ गया है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR नहीं दर्ज करा सकता, उसके साथ जो दिल करता है जो मर्जी कर सकते हैं। तो यार ये क्या है फिर? नहीं, इसीलिए तो जुल्म नहीं है तो और क्या है? इसीलिए तो हमारे दीन ने हमें अमर बिल मारूफ पे चलने का कहा है ना, कि नेकी के साथ खड़े हो और बदी के खिलाफ खड़े हो। जब तक पूरी कौम नेकी तैयार हो रही है, अब कौम तैयार हो रही है। पहले आपने देखा है इतने लोग निकल गए, अब कैंट के अंदर चले गए। पहले आप लोगों ने कहाँ सोचा था? ये अभी इमरान खान का जो है ना बीज उग रहा है और उग गया, बड़ा हो गया इंशाल्लाह। अब कल और पंजाबी ऐसी कौम है जी, इसमें कभी गैरत नहीं आई। इनके अब हमारे लीडरान को मारा गया, कत्ल किया गया, फांसियां दी गई, लेकिन इमरान खान ने पंजाबी कौम को भी जगा दिया और कौम ने आज दिखा दिया कि कैसे बिल्कुल दिखाया। इमरान खान ने इंसानियत जगाई है जी। इमरान खान ने पंजाबी को नहीं जगाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इंसान को नहीं जगाया, इंसान नहीं बचाया, उन्होंने इंसानियत बचाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत बचाई। इमरान खान चूँकि हमारा आलम इस्लाम का लीडर है,
عمران خان نے ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے عمران خان نے انسانیت کو جگایا ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے, وہ صاحب نے سنی ہوگی, عزت لکھینہ ہزاری. پہلے جب ہم چھوٹے تھے نا, ہم سوچتے تھے, ہم ہر کسی کو برا بھلا کہتے تھے, لیکن ہم کہتے تھے کہ پاک فوج ہے. اب وہ نہ پاک فوج ہے. پتہ کیا ہے, دیکھیں جو بھی ہے آپ کا ملک چلتا رہے, سسٹین کرتا رہے, جو مرضی کرتا رہے, بٹ یہ جو دل میں ان کے لیے عزت تھی نا, وہ ختم ہو گئی. اور انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کوئی بھی ہے نا, آپ ہیں, میں ہوں, یا جتنے بھائی کھڑے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو عزیز اپنی عزت ہے. ٹھیک ہے, پاک فوج نے اپنی عزت ختم کر دی, بات ختم. ہمارا بارڈر پہ کھڑا فوجی ہے نا, اس کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں. جی بالکل, وہ عزت کے قابل ہے, وہ آج بھی ہمارے دلوں پہ سلام, ان کو سلام کرتے ہیں. لیکن یہ جو چند اوپر والے ہیں نا, یہ غلط بندے ہیں. اب آپ دیکھیں باجوہ کے بارے میں جو اچھا بات کر رہے ہیں یہ لوگ, اب اس کے بعد ان کی عزت کرنا بنتا ہے. جب جیسے ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے, یہاں پہ ساری ان کی غلطیاں معاف ہیں. جیسے ایکسٹینشن ان کو نہیں ملتی, کوئی اور بندہ آتا ہے, پھر ان کے انکشافات ہوتے ہیں کہ چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں. اب باجوہ صاحب کے بارے میں جو حامد میر نے بتایا ہے, اب خود دیکھیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے. اب اس کا کورٹ مارشل کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا, کیوں؟ کسی میں جرات ہی نہیں ہے. نہیں, اگر تو وہ جھوٹ بول رہے تو پھر اس کو پکڑیں لٹکائے. اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر جس نے غداری کیا اس کو لٹکائے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی بات کرتا ہے نا, اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی. اب عمران خان خود کہہ رہے ہیں میری جان پہ جس نے حملہ کیا ہے اس بندے کا نام بتا رہا ہے کہ میں پروف دوں گا, عدالت لگائیں, لیکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے ان میں. جس لیڈر کو گولیاں لگی ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے, اور جس نے گولیاں ماری ہیں اس کے خلاف FIR نہیں درج ہو رہی. سپریم کورٹ کی عزت نہیں کی, وہ ہائی کورٹ کی عزت کریں گے. ہائی کورٹ کے دروازے انہوں نے کیا کیا ہے, ان کے دروازے توڑ کے ایک موقع انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ صرف اور صرف عمران خان ہے, FC کے اہلکار ہیں, صرف سہولت کار. آپ نے صبح کو کہا تھا کہ آپ نے آنا ہے, وارنٹ لے کے آئے, میں خود گرفتاری دوں گا, میں گرفتاری دے رہا ہوں. اس طرح سے لے کر جانے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ تو عوام نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا ہے جیسے آپ نے ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر بیسیکلی یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا, نہ تو زیادہ تر خان صاحب کے لیے آئے ہیں اور نہ ان کی ذات کے لیے آئے ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, یہی آخری امید ہے. تو اسی امید کے لیے میں ایک چھوٹی سی لائن کہتا ہوں کہ ایک امید پسائے دیدہ تر زندہ ہے, عوام ہے خون میں لت پت لیکن زندہ ہے. ہماری بدقسمتی یہ تھی ہمیں ماضی کے حکمرانوں نے لوٹا, اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی خان صاحب زندہ ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آخری سانس تک ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور جتنا کر سکتے ہیں اتنا اپنے اپنے لیول پہ کریں گے انشاءاللہ. ہمیں مطلب کہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں یہی پتا ہوتا تھا نواز شریف آتا کہتا, وہ کہتا تھا میں ملک کو بچاؤں گا, زرداری کہتا, یہ کہتا تھا میں سڑک پہ گھسیٹوں گا, وہ کہتا تھا میں یہ کر دوں گا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اصل رولا کیا ہے. لیکن یہ تو ہمیں بے وقوف بنا رہے تھے نا, ہمیں تو آخر اویئرنیس دی عمران خان نے, کہ ہمیں تو بتایا اس نے نا کہ یہ آج دیکھو, آج ایک کو ننگا نہیں کیا, سب کو اکٹھا ننگا کیا, سب کو اکٹھا ننگا کیا. آج 14 کی 14 پارٹیاں ایک سائڈ پہ ہیں, وہ اکیلا ایک سائڈ پہ. تو یہی تو سچائی کی اور جو سا جھوٹ کی نشانی تو یہی ہے نا. اچھا, عدالت سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ 12 بجے رات کو عدالتیں کھلی, 3 دن تک وہ اسمبلی کا اجلاس چل سکتا تھا, لیکن رات کے 12 بجے وہاں پر پریزن وین منگوا کر عمران خان کی حکومت کو بھیجا گیا. اب کیا اب ملک خطرے میں ہے؟ تب جمہوریت اگر خطرے میں تھی, اب ملک خطرے میں ہے. اب عدالتوں کو سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں, جب بوٹ جو ہے نا یہ عدالتیں کھولنے میں لگ جائیں نا, تو تب پھر ایسے ہی ہونا ہے. اس وقت یہ بوٹ پیچھے تھے, یہ جو عزت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نا زبردستی, یہ نہیں ہوگی. انہوں نے دروازے کھلوائے, وہ پریزنر ویر انہوں نے بھیجی, یہی طاقتور ہے, سب کو پتہ چل چکا ہے. آج سے 4 سال 5 سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک کا میجر جنرل یا ایک اور رینک کا بندہ وہ کیا کر رہا ہے ملک میں, لیکن اب سب کو پتہ چل چکا ہے یہ لوگ یہاں پہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. باہر سے کچھ چیز آتی ہے, اسمگلنگ میں یہ انوالو ہے, اتنے میجرز کے نام آ رہے ہیں کہ اسمگلنگ میں انوالو ہے. کہاں سے ہیں؟ پہلے آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. 5 سال 10 سال سے اسمبلی میں کھڑے ہو کر عدالت کی, عدلیہ کی, نہ صرف عدلیہ کی, پاکستان کے آئین کی توہین ہو رہی ہے. وزیر اعظم ایسے 10 وزیر اعظم ابھی تک نااہل ہو چکے ہوتے ہیں. سر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ فلاں بندے کو پیش کرو, اس کو کس کیس میں آپ نے گرفتار کیا ہے. آگے سے کوئی کہتا ہے میں تو انوالو نہیں اس میں, میں تو انوالو نہیں. ابھی انوالو کون ہے پھر؟ اگر تم لوگ انوالو نہیں ہو پھر ظاہری سی بات ہے پھر یہ بوٹ انوالو ہے. اگر تم نہیں انوالو ہو تو پھر بوٹ انوالو ہے. بتائیں نا کھل کے. اگر تو آپ ڈرتے ہیں پھر ان سے, آپ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ
بس یہی بیٹھے ہیں بھائی ڈگیوں میں ملاقاتیں کر کے تو حکومت مبینہ طور پر بنائی ہے انہوں نے. اور جو عاصم منیر اب آیا اب اس نے دیکھیے اس نے بھی اپنے ایک سائڈ کر لی ہے. پہلے وہ کہتا تھا کہ میں جی اس کے ساتھ نہیں ہوں, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں, میں نیوٹرل ہوں, لیکن لندن پلان تیار ہوا ہے. خان صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں وہ تیار ہونا ہی تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے اب الیکشن میں 14 مئی کو جب یہ الیکشن ہونے کی کوشش کروا رہے تھے, لیکن اب وہ مذاکرات کی طرف گئے ہیں. وہ سعد رضوی صاحب نے بھی تبھی الیکشن کی ڈیٹ جب فائنلائز ہو چکی 2 دن پہلے انہوں نے اپنے احتجاج کا دیکھیں عمران ریاض خان نے کلیئر بات کی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے نا تو قوم کیا مطالبہ کرتی ہے, یا حکومت گھر جائے یا الیکشن کروائی. یہی تو مطالبات ہوتے ہیں نا کہ نئی الیکشن ہونا ہی حکومت آئی مہنگائی کم ہوگی, لیکن الیکشن تو ہو رہے ہیں, پھر آپ الیکشن رکوانے کے لیے کیوں آ رہے ہو؟ یہ کیسا مہنگائی کے خلاف مارچ ہے؟ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں کہ میں LOC کشمیر لیپا سیکٹر سے ہوں. ہمارے سامنے انڈین آرمی ایسے جیسے وہ کھمبا کھڑا ہے, ہم گھر سے دروازہ کھولتے ہیں ان پہ نظر پڑتی ہے. آج سے 4.5 سال پہلے میرے والد صاحب کے ساتھ میری لڑائی ہوئی, اس بات پہ ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ سب فوج کرواتی ہے, فوج غدار ہے. میری اس بات پہ ان سے لڑائی ہوئی کیونکہ میں فوج سے بہت پیار کرتا تھا, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج میرے دل میں اتنی بھی عزت نہیں ہے اس فوج کی. اس لیے نہیں ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھا ہے, میں نے ریسرچ کیا ہے, میں اپنے والد کا گستاخ ہوا, میں اپنے چاچو کا گستاخ ہوا اس فوج کے پیچھے. خدا کی قسم کوئی فوجی گاڑی نظر آتی تھی سلوٹ کرنے کو دل کرتا تھا, اب لانتے ڈالنے کو دل کر رہا ہے. ان کی عزت بھی ہماری وجہ سے بحال تھی اور ان کی ذلت بھی ہماری وجہ سے ہوگی. یہ میں بتا رہا ہوں, اگر ہم پہلے ہم لوگ عزت کرتے تھے دنیا ان کی عزت کرتی تھی, اب ہم لوگ عزت نہیں کریں گے دنیا بھی ان کی عزت نہیں کرے گی. ہم لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے, ان کے بچوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے. اب ان کا نقاب اتر چکے, اب پتہ چلے گا ان کو, ایکسپوز ہو چکے ہیں. میرے نزدیک پاکستان میں یہ نظام اب نہیں چل سکتا کیونکہ جو حالات بن گئے ہیں نا یہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اب دیکھیے انویسٹمنٹ کے حوالے سے 2 گھنٹے پہلے اسٹاک ایکسچینج اتنا نیچے گری ہے, آپ خود امپیکٹ دیکھ لیں. ایک شخص کو گرفتار, آپ دیکھیں جہاں پہ خالی جگہ نظر آتی ہے وہاں پہ DHA فیز 9 بن رہا ہے, فیز 10 بن رہا ہے, فیز 12 بن رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ملک میں DHA بنانے والے؟ آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں. آپ کا کام LOC پہ ہے, آپ کا کام بارڈر پہ ہے, آپ کا کام مذاکرات کروانے میں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ پراپرٹی بنا رہے ہیں. میں نے جی DHA فیز 9A بنا دیا, میں نے B بنا دیا, میں نے جی 12 بنا دیا. یہ کیا چیز ہوئی؟ آپ نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں نا ان کو صرف ان حدود میں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے پراپرٹی بنانی ہے, ہم نے فلاں مداخلت کرنی ہے اور ہم نے اس کو نکالنا ہے, اس کو لانا ہے. اس کو چھوڑیں گے تو آپ کی عزت ہوگی. پہلے آپ کی عزت برقرار تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ کی عزت کرتے تھے کہ آپ بارڈر پہ ہیں, لیکن ہمیں اب پتہ چل چکا آپ بارڈر پہ نہیں ہیں. آپ اپنے ذمہ داریاں جو ہیں وہ ملک میں نبھا رہے ہیں کہ میں اس کو نکالوں گا, اس کو لاؤں گا, تو عزت نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے, عزت تب ہوگی جب آپ اپنا کام اپنا ایمانداری سے کریں گے, یہی لوگ آپ کی عزت کریں گے. لیکن آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں گے. جی اسی طرح قوم نے عزت کی تھی نا جب ختم نبوت کی بات آئی نا, تو نواز شریف نے جب ختم نبوت کا قانون بدلا اور اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ فوج کو آگے عوام کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی, تب فوج نے انکار کیا اور عوام نے فوج کو سلوٹ کیا. فوج سے جتنی محبت پاکستانی قوم رکھتی ہے یا رکھتی تھی اتنی شاید ہی کوئی قوم اپنی فوج سے رکھتی ہو. پاگل تھے, فوجی کٹنگ کرواتے تھے. ہم بچپن میں پاگل تھے, نہیں کے پاس جاتے تھے ہماری فوجی کٹنگ کرو. سمجھ رہے ہیں اچھا سر, ان کی حالات دیکھو, یہ غزوہ عوام لڑ رہے ہیں. عمران خان کو حکومت میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ عمران خان کو حکومت میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ عمران خان کو اس لیے حکومت میں جنرل نہیں آنے دیتے. نہ یہ کھانے دیتا ہے نہ کھاتا ہے. یہ پوچھتا ہے کیوں کھایا ہے؟ زرداری نے 5 سال مکمل کرتا ہے, نواز شریف 5 سال مکمل کرتا ہے. نواز شریف کے پاس جنرل آتے میں نے یہ کھانا کھا لیتا ہوں. نواز شریف کو کسی نے پکڑا نہیں ہے. عمران خان کے 24 سال پہلے کا بیان ہے, جب میں ان کو پکڑوں گا 14 پارٹیاں یہ اکٹھی ہوں گی. یہ اکٹھی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. مولانا فضل الرحمان ہے, ڈیزل بات پہ گر جاتا ہے, ڈیزل ڈیزل ڈیزل. وہ چابی والے عاشق ہیں, چابی والے عاشق ہیں. عمران خان کی حکومت میں پٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, نکل پڑے ہیں. کیوں؟ پیسے ملتے تھے نا, بیک آتے تھے اس کے گھر. نہیں آپ بات غلط کر رہے ہیں. ایکسٹینشن لینا تھی تب اسی وجہ سے ان کو پاورفل کیا گیا. اور اب کیا ہے, اب الیکشن رکوانے. جو فرانس کا سفیر تھا عمران خان کی حکومت میں, یہ احتجاج کیا, رکشہ چلانا ہے 5000 روپے, کار چلانی ہے 10,000 روپے, ٹھیلا چلانا ہے 2000 روپے. ان کو پیسے ملتے تھے. عمران خان کی حکومت میں مثال طور پہ 200 روپے لیٹر پیٹرول تھا, اب کہاں جا کے پہنچ گیا ہے؟ 200 نہیں بھائی, 150 روپے لیٹر تھا. اور عمران خان صاحب نے فرانس کے صدر کے خلاف پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کیا, اور شہباز شریف بغیرت شخص جو ہے یہ جا کر اس کے ساتھ جفیاں. سر میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو چابی والے عاشق ہیں نا, ان سے یہ پوچھیں کہ سب سے پہلے گستاخ رسول جو بندہ ہے نا اس کی طرف رحم کی نظر سے دیکھنا بھی میں کفر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے,
عمران خان کے دور میں انہوں نے کیا, عمران خان نے جنگ بھی لڑی عالمی جا کے, دنیا کو یہ بات منوائی کہ تم غلط کر رہے ہو. اس کے دور میں شہباز شریف اس کے ساتھ جا کے جفیاں ڈال رہا ہے, اور یہ بیٹھا ہوا ہے چابی والا عاشق, یہ خود کو عاشق رسول کہہ رہا ہے. جفیاں نہیں ڈالی, ان کی حرام کی وہ امداد جو ہے وہ بھی کھائی انہوں نے. عمران خان کے دور میں کہتے ہیں اس کے لوپ بسکٹ بند کرو, اس کا فلاں بند کرو, یہ بند کرو. او بھائی اب مر گئے ہو, اب کہاں گیا تمہارا عشق؟ اچھا سر ہے نا, فرانس کا سفیر تو آج بھی پاکستان میں موجود ہے. یار کم از کم کون سا نکال دیا؟ کہنے کا مطلب ہے جب تم نے کہا نہیں, وہ صرف تب تک موجود نہیں ہے جب تک عمران خان کی حکومت نہیں ہے. جیسے ہی عمران خان کی حکومت آئے گی تب عاشق رسول بھی جاگ اٹھیں گے, سارے جاگ اٹھیں گے. صرف اس شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے جس نے امت مسلمہ میں پہلی مرتبہ امت مسلمہ میں کوئی ایسا لیڈر ہے جس نے یو این او میں جا کے ایسا اسلام کا مقدمہ لڑا, ایسا ہمارے دین کا, ہمارے نبی کا مقدمہ لڑا. تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں. عوام بہت زیادہ شدید غم و غصہ کا اظہار کر رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور جگہ پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں, ہم لوگوں کی رائے آپ کو وقفاً بتاتے رہتے ہیں. جی رہا کرو بس, عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, 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 رہا کرو. یہ جو گنڈا کرتی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے, یہ جو گنڈا کرتی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے, یہ جو گنڈا کرتی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے. جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قوم کے جو تاثرات ہیں نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت شدید غم و غصے میں مطلب لوگ جو ہے نا اس وقت وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اپنے لیڈر کے لیے تیار ہیں. تو جو قوم کی یہ ریکویسٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوراً رہا کیا جائے اور الیکشن کروائے جائیں, اور عوام کی رائے کا ان کا احترام کرتے ہوئے عمران خان صاحب